السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے تنقید کے حوالے سے کچھ اہم نکات پیش کر رہی ہوں، یعنی تنقید کے اوپر جو ناقدین جنہوں نے جو تنقید کرتے ہیں ان کے بارے میں خیالات جو ظاہر کیے ہیں، جو اقوال ہیں، ان کو پیش کر رہی ہوں۔ یعنی ڈاکٹر رچرڈسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے، یعنی ڈاکٹر رچرڈسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس۔ یہ ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے کہ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس۔ کولرز نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے۔ لوئس گازی مین کے مطابق تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دماغ میں کئی دماغوں کی صلاحیت یکجا ہو، یعنی کوئی بھی عام آدمی تنقید نگار نہیں بن سکتا ہے۔ ایک تنقید نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے دماغوں میں کئی دماغوں کی صلاحیت ہو، یہ لوئس گازی مین کا کہنا ہے۔ تنقید ادب کے زلفوں کی جو ہے، یہ ٹینیسن کا کہنا ہے۔ ٹینیسن کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے زلفوں کی جو ہے، تنقید ادب کے جسم پر کوڑ ہے، یہ فلابیر کا کہنا ہے۔ تنقید نگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادب اور آرٹ میں ناکامی ہوتی ہے، یہ ڈزر بیلی کا قول ہے۔ تنقید نگار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادب اور آرٹ میں ناکامی ہوتی ہے۔ ایمرسن کا کہنا ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ایمرسن نے کہا کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ڈرائیڈن نے کہا کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے، یہ ڈرائیڈن کا ماننا ہے۔ بائرن نے کہا ہے کہ نقادوں پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر یقین کر لو۔ چیخوف نے نقاد کو ایک ایسی مکھی سے تشبیہ دی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ چیخوف نے کہا ہے نقاد ایک ایسی مکھی ہے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔